السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، غزہ کی گونج غزہ سے نکل کے میڈل ایسٹ سے پاکستان تک کون پہنچی ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یونیورسٹی آف پنجاب کے اندر عربک ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام جو ایک کانفرنس تھی، انٹرنیشنل کانفرنس، اس میں شرکت کا موقع ملا۔ تو دنیا کے 20 سے زائد ممالک کے ڈیلیگیٹس اس وقت پاکستان آئے ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور یہ کانفرنس غزہ کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو رہی ہے۔ اور بیسیکلی یہ عربک میں ایک سپیچ کمپٹیشن بھی رکھا گیا، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ مدارس کے طلباء بھی یونیورسٹیز کے اس کمپٹیشن میں شامل ہوئے۔ اور یہاں پہ میں یہ واضح کر دوں کہ اس کانفرنس کو تکمیل پاکستان نے اسپانسر کیا تھا۔ جتنے ڈیلیگیٹس ہیں ان کی آمد و رفت کا جو بندوبست ہے، ان کے لیے ایوارڈ شیلڈز کا بندوبست، اور ان کو آنریریم جتنے بھی دیے گئے ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی جتنی بھی ہے، وہ چیئرمین تکمیل پاکستان جناب سعد نذیر صاحب نے کی۔ آج یہ کانفرنس پنجاب یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ہوئی، جہاں پر وائس چانسلر بھی تھے، اسلامک یونیورسٹی سے وہاں کے ایچ او ڈیز تھے، ملک کی مختلف یونیورسٹیز کے اسکالرز تھے۔ ایک بات جو دیکھنے میں آئی کہ پاکستانیوں میں پوٹینشل ہے، رچ کلچرل ہیریٹیج جو عربک لٹریچر کا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پرائمری کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک قرآنک ایجوکیشن، عربک ایجوکیشن شامل ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے کلچرل ایک جو ایجوکیشنل پرسپیکٹیو ہے اس سے ڈائیو کر کے اس سے ریکنیکٹ ہو سکے۔ آج سپیچ کمپٹیشن میں ایک تو یہ اچھا لگا کہ ایکسنٹ بہت اچھا تھا عربک میں، اور جو غزہ کے موضوع پہ جو گرپ ہونی چاہیے تھی اسٹوڈنٹس کی، اسکالرس کی، وہ ایک ویل آرٹیکولیٹڈ تھی۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عربک لینگویج کنیکٹ کرتی ہے 57 اسلامک کنٹریز کو، ان کے کلچر کو، ویلیوز کو، شیئرڈ ویلیوز جو ان کی ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور غزہ از ون آف دیم، اور غزہ ان میں سے ایک ہے۔ اور غزہ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے سعد نذیر صاحب نے یہ کہا کہ غزہ کا معاملہ اگر حل کرنا ہے تو ہمیں یونیفیکیشن بلاک کی طرف جانا ہوگا۔ یونٹی آف مسلم امہ از ویری امپورٹنٹ۔ قرآن ہمیں خلافہ ماڈل کی دعوت دیتا ہے، انسان کو بھی اللہ نے زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، اگر وہ یونٹی آف کمانڈ والا سسٹم ہوتا تو آج کشمیر، غزہ اور سوڈان اور دیگر جو ٹرموائل ہے مسلم ورلڈ کے اندر وہ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا ہوگا اور مسلم امہ کو یونائٹڈ کرنا ہوگا۔ تو غزہ کے حوالے سے مجھے بھی وہاں پہ موقع ملا گفتگو کا، تو میں نے یہی کہا کہ غزہ جو ہے یہ عربک کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ناقابل تسخیر، بریوری کے معنی میں آتا ہے، شجاعت کے۔ اور غزہ کی جو گلیڈ ٹائڈنگز ہیں یا کنیکشن ہے وہ ڈیوائن ریولیشن کے ساتھ ملتا ہے۔ سورہ قریش چیپٹر آف دا ہولی قرآن، جس میں رحلت الشتاء والصیف، دو ٹریڈ کاروانز کی بات ہوئی ہے، ایک سردیوں کا جو یمن کی طرف جاتا تھا اور گرمیوں کا وہ غزہ کی طرف۔ تو یہ دو تجارتی سفر جو ہیں ان کا ذکر سورہ قریش میں ہے۔ تو گویا غزہ کا ٹریڈ کاروان یہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا، ہب تھا مسلم ورلڈ کے لیے۔ جب دا گریٹ لیونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام ہوتا تھا، اس وقت غزہ ہب تھا، اکانومک ہب۔ جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا ہب ہے، غزہ میڈل ایسٹ کا اور مسلم ورلڈ کا اکانومک ہب ہوا کرتا تھا۔ اور حضور کے پردادا ہاشم بن عبد مناف اپنے ٹریڈ کاروانز غزہ لے کے جاتے۔ حضور کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزہ گئے، اور ہاشم بن عبد مناف کا مزار اقدس غزہ میں ہے، آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہتے ہیں۔ دوسری نسبت اس کی یہ ہے کہ غزہ کے اندر حدیث کے بہت بڑے امام حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ غزہ کے ساتھ ایک بستی ہے اسکلان، وہاں سے آپ کی روٹس ملتی ہیں۔ اور فقہ شافعی کے امام محمد بن ادریس الشافعی، آپ کی پیدائش بھی غزہ میں، امام ابن عساکر بھی غزہ کے ہیں، ابن قیم بھی عساکر کے ہیں، بہت سارے ائمہ و محدثین کی بستی غزہ ہے۔ اور حاکم نے مستدرک کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشبختی ہے، خوشخبری ہے جو دو دلہنوں میں رہتے ہیں۔ دو دلہنیں حضور نے دو بستیوں کو قرار دیا۔ یہ ناظرین غور سے سنیں، میرے مصطفیٰ نے جن دو شہروں کو دلہن قرار دیا، ایک غزہ ہے، ایک اسکلان ہے۔
تو یہ دو دلہنیں ہیں جنہیں حضور نے دلہن کا ٹائٹل دیا، فرمایا اس میں رہنے والوں کے لیے شادمانی اور خوشخبری ہے۔ تو مفکرین یہ لکھتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ غزہ اور اسکلان والے قربانیاں دے کے حضور کی شادمانی اور خوشخبری کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، باقی امت کا کیا بنے گا؟ غزہ والے تو کامیاب ہو گئے جانے دے کے، آج وہ اوپن ایئر گریو یارڈ، اوپن ایئر پریزن بن چکا ہے، وہاں پہ لوگ درختوں کی چھالیں کھانے پہ مجبور ہیں۔ ابراہم الائنس کی صورت میں باریک واردات ڈال کے امہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج کانفرنس میں ہم نے یہی سجیشنز اور ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ سب سے پہلے بلاد شام کو ریوائیو کیا جائے، بحال کیا جائے۔ یہ غور سے سنیں نکتہ، بلاد شام سے مراد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کا شام جو تھا، دا لیونٹ اسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ فلسطین، جارڈن، قطر، یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز، اردن، عمان، جتنے ممالک اور مصر کی پٹی، ترکیہ کا کچھ حصہ، حجاز مقدس، یہ سارا ایریا دا گریٹ لیونٹ شام تھا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا طوبیٰ للشام، اہل شام کے لیے خوشخبری ہو، جس کے بارے میں پیارے کریم آقا نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد اور بگاڑ ہو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ آج شام میں فساد بگاڑ ہے تو امت خیر اٹھتی جا رہی ہے، تو یہ ڈائریکشن سیدھی کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ تو آج امت مسلمہ کو اگر یونٹی پیدا کرنی ہے تو ہم نے یہ تجاویز دی ہیں کہ حج کو ریلیجس سے پولیٹیکل ٹورزم بنائیں، وہاں پہ ہیڈ آف سٹیٹس اکٹھے ہوں، فارن ڈیفنس پالیسی ایک کریں، اپنی ایجوکیشن، کرنسی بے شک الگ ہو، 57 ٹیریٹوریل باؤنڈریز بھی ہوں، لا آف دا لینڈ ہو، لیکن میجر چیزیں تو اکٹھی کر سکتے ہیں کہ مسلم امہ اپنا آپس میں اکنامک کوآپریشن کرے، مشترکہ تجارتی منڈی ہو، آپس میں کلچرل ایکسچینج پروگرام ہوں، یہاں کے اسکالرز دوسرے ملکوں میں، وہاں کے یہاں ہیں، جیسے آج پنجاب یونیورسٹی نے خوبصورت جو اکٹھ کیا ہے، یہ یونیفیکیشن کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ تو ایسے سیمینارز اور کانفرنس ہونے چاہیے۔ اس کے ابھی 2 سیشن اور باقی ہیں، کل اور پرسوں بھی ہم اس میں شریک ہوں گے۔ تو تکمیل پاکستان ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتی ہے، اور اس کانفرنس کو سپانسر کر کے جو اسٹیٹ لیول کا کام تھا وہ سعد نذیر صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارن منسٹری بھی شاید اس لیول پہ یہ کانفرنس نہیں کر سکتی جیسی کہ آج پنجاب یونیورسٹی نے کیا، ان کے ڈپارٹمنٹس کو، ڈاکٹر حمدانی کو اور وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر کو، کہ اویکننگ کی ایک صورتحال وہاں پہ تھی، نوجوانوں کو جو ہے وہ غزہ کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے کے لیے، امہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ایکیڈیمک حلقوں میں ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے اسلام کے ساتھ جو ہے اسلام کے پولیٹیکل گورننس ماڈل اور ٹرموائل کیسے ختم کرنا ہے اس کے حوالے سے بات ہو، تاکہ وہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔